نکاح کے بعد زندگی واقعی ایک نئی کہانی بن گئی، مگر عائشہ نے جلد ہی سمجھ لیا کہ شادی صرف رومانوی لمحوں کا نام نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی موٹی آزمائشوں کا نام ہے۔ شروع کے دن بہت خوبصورت تھے۔ زین ہر بات پر عائشہ کو چھیڑتا، کبھی چائے بنانے کی فرمائش کرتا اور پھر خود ہی کچن میں آ کر آدھی چائے گرا دیتا۔ ایک دن تو اس نے بڑے فخر سے کہا کہ آج وہ کھانا بنائے گا، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ سالن میں نمک اتنا زیادہ ہو گیا کہ دونوں ہنستے ہنستے دوہرے ہو گئے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اگر یہی حال رہا تو ہمیں باہر ہوٹل کھانا پڑے گا۔ زین نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، بس تم ساتھ ہو۔ ان چھوٹے چھوٹے لمحوں نے ان کی زندگی کو ہنسی سے بھر دیا۔ مگر خوشیوں کے درمیان اچانک ایک نیا موڑ آ گیا۔ ایک رات زین کو بیرون ملک جاب آفر ملی۔ یہ اس کے خوابوں کی نوکری تھی، مگر اس کا مطلب تھا چند سال کی دوری۔ زین پریشان تھا، وہ جانتا تھا یہ موقع اس کے کیریئر کے لیے ضروری ہے، مگر عائشہ کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ جب اس نے عائشہ کو بتایا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کے دل میں طوفان تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، اگر یہ تمہارے خوابوں کا حصہ ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ محبت قید نہیں کرتی، ساتھ دیتی ہے۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ زین کے جانے کے بعد گھر بہت خاموش ہو گیا، وہی دیواریں، وہی بالکنی، مگر اب قدموں کی چاپ کم تھی۔ عائشہ رات کو ویڈیو کال پر زین سے بات کرتی، ہنستی بھی تھی، مگر کال ختم ہوتے ہی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ ایک دن اسے زین کے فون سے ایک لڑکی کا میسج نظر آیا جس میں لکھا تھا، آئی مس یو۔ عائشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ اگلے دن اس نے ہمت کر کے زین سے پوچھ لیا۔ زین پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنس پڑا، یہ ہماری آفس ٹیم کی ممبر ہیں، سب ایک دوسرے کو ایسے ہی میسج کرتے ہیں، مگر اگر تمہیں برا لگا تو میں فوراً حد مقرر کر دوں گا۔ عائشہ کو اپنی غلط فہمی پر شرمندگی ہوئی۔ زین نے نرمی سے کہا، اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہر بات پوچھ لیا کرو، دل میں مت رکھا کرو۔ اس دن دونوں نے وعدہ کیا کہ کوئی شک ان کے درمیان جگہ نہیں لے گا۔ چند مہینوں بعد اچانک زین نے بتایا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ عائشہ خوشی سے بے حال ہو گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک اور امتحان باقی ہے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے عائشہ کی گاڑی کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ زیادہ زخمی تو نہیں ہوئی، مگر اسپتال لے جانا پڑا۔ جب زین واپس پہنچا اور اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ زندگی غیر یقینی ہے، اور وہ اس کے پاس بیٹھا رہا اور بار بار کہتا رہا، میں نے سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا، مگر تم نے مجھے ڈرا دیا۔ عائشہ کمزور سی ہنسی کے ساتھ بولی، ڈرامہ تو ہونا ہی تھا ہماری کہانی میں۔ چند دن بعد عائشہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے نے دونوں کو اور قریب کر دیا تھا۔ زین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بیرون ملک مستقل نہیں رہے گا، وہ اپنے شہر میں ہی کچھ نیا شروع کرے گا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا اور عائشہ اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی۔ مشکلات آئیں، نقصان بھی ہوا، مگر دونوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور کاروبار چل نکلا۔ ایک دن زین نے عائشہ سے کہا، اگر تم ساتھ نہ دیتی تو شاید میں ہار جاتا۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہارے تو دوسرا جیت نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد ان کی زندگی میں ایک اور خوشخبری آئی۔ عائشہ نے دھیرے سے زین کو بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ زین چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، ہماری محبت ایک نئی شکل لینے والی ہے۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ تھا۔ سال گزر گئے، ان کے گھر میں ہنسی گونجتی رہی، کبھی بچوں کی شرارتیں، کبھی زین کی وہی پرانی نمک والی کہانی، کبھی عائشہ کی ڈائری کے نئے صفحات۔
ایک شام وہ دونوں پھر اسی بالکنی میں کھڑے تھے جہاں کبھی عائشہ اکیلے ہوا کرتی تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، یاد ہے جب تم نے کہا تھا کہ شاید میں خواب ہوں؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، مگر اب جانتی ہوں کہ کچھ خواب حقیقت بننے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ان کی کہانی میں غلط فہمیاں بھی آئیں، دوریاں بھی، ہنسی بھی، آنسو بھی، مگر انہوں نے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ محبت صرف اچھے وقت کا نام نہیں بلکہ برے وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے، اور آخر کار وہ سمجھ گئے کہ اصل خوشی بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ ان چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے، جب دل مطمئن ہو اور ہاتھ میں اپنے محبوب کا ہاتھ ہو۔ اور یوں عائشہ اور زین کی کہانی مکمل ہوئی، ایک ایسی کہانی جس میں ڈرامہ بھی تھا، مزاح بھی، آنسو بھی اور مسکراہٹ بھی، مگر سب سے بڑھ کر ایک سچی محبت تھی جو وقت کے ساتھ کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوئی۔ یہی ان کی اصل جیت تھی اور یہی ان کی ہمیشہ رہنے والی خوشی